بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لائیو کلاسز کے طور پہ اصول فقہ کی کلاس نمبر 6 ہے، اور آج بھی ہم ادلہ شرعیہ میں سے جو اتفاقی دلائل تھے اس کی آخری قسم یا آخری دلیل قیاس سے متعلق تفصیلات پڑھیں گے۔ آگے کی تفصیلات تقریباً ہم نے یہاں تک پڑھی تھی 5ویں نقطے تک، اور 6، 7 اور 8 یہ 3 نقطے رہتے ہیں۔ ان سے پہلے ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو قیاس کی حجیت والا تیسرا پوائنٹ ہے یہ ہم سے رہ گیا تھا درمیان میں، تو اس کو آخر میں پھر دوبارہ دیکھیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نمبر 6 سے مسالک علت۔ مسالک علت کیا ہے اور کون کون سے ہیں، اس کو ذرا سمجھنا ضروری ہے۔ تقریباً جو مشہور مسالک علت ہے وہ 6 ہے: نص، اجماع، صبر و تقسیم، تنقیح المنات، تخریج المنات اور تحقیق المنات۔ اصول فقہ میں مسالک علت کا مطلب ہوتا ہے وہ طریقے جن طریقوں کے ذریعے ایک مجتہد جو ہوتا ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر موجود منصوص مسائل میں پائے جانے والی علت تک رسائی حاصل کرتا ہے، اور پھر اس علت کو نکال کر غیر منصوص مسائل اور دیگر مقامات پر اس علت کو اپلائی کرتا ہے۔ تو ان طریقوں کو کہتے ہیں مسالک علت۔ ان طریقوں کو کیا کہتے ہیں؟ مسالک علت، یعنی ایسے طریقے جن طریقوں سے علت تک رسائی ہو جاتی ہے، مجتہد کو منصوص مسائل میں علت تک پہچان ہو جاتی ہے، اور علت معلوم کرنے کے بعد پھر وہ اس علت کو دیگر مقامات پر اپلائی کرتا ہے۔ مشہور قسمیں ان طریقوں کی تقریباً 6 ہے۔ پہلا ہے نص۔ نص کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت یا کوئی حدیث، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باقاعدہ قرآنی آیت یا حدیث کے اندر واضح الفاظ میں یہ بات، یا مثلا خفیہ طور پر واضح الفاظ میں نہیں، اشارتاً سمجھ لے، لیکن قرآن و حدیث کے نصوص میں علت کا باقاعدہ تذکرہ ہوتا ہے، اور اس علت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس حکم کی علت یہ ہے۔ اس علت کی کیا ہے؟ یعنی اس حکم کی علت یہ ہے، باقاعدہ قرآن و حدیث میں وہ علت اگر بتائی گئی ہو۔ اس پہلی قسم سے نص سے جب انسان کو علت معلوم ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں علت منصوص علیہا۔ علت منصوص علیہا یعنی ایسی علت جس پر قرآن یا حدیث میں باقاعدہ وضاحت موجود ہے کہ یہ علت ہے۔ مثال کے طور پر حیض کی حالت میں بیوی کے قریب جانا حرام ہے، اور اس کی علت کیا ہے؟ قل ہوا اذی۔ ٹھیک اسی طرح دیگر مقامات پر جہاں جہاں کئی لا جیسے الفاظ یوز ہوئے ہیں، لکئی لا جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، ٹھیک ہے، لکئی لا یکون علی المؤمنین حرج۔ تو اس طرح جس میں علت کی طرف باقاعدہ اشارہ ہوتا ہے یا واضح الفاظ میں اس علت کا تذکرہ ہوتا ہے تو مجتہد سمجھ جاتا ہے کہ اس حکم کی علت یہ ہے، اس علت کو کہتے ہیں علت منصوص علیہا۔ نمبر 2 اجماع۔ اجماع کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کسی حکم کی علت پر علماء کا اجماع ہوتا ہے کہ بھئی اس حکم کی علت یہ ہے، تو جب اجماع ہوتا ہے تو اس علت پہ بھی پھر اس علت کو لے کر دیگر مقامات پر اس کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ ہے کہ بھئی میراث میں جب کسی انسان کے حقیقی بیٹے بھی ہو اور جو ہے والد باپ شریک بہن بھائی یا ماں شریک بہن بھائی بھی ہو، یعنی حقیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں اور باپ دونوں کا ایک ہو تو وہ حقیقی بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر صرف ماں شریک بھائی ہے یا صرف باپ شریک بھائی ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ میراث میں بعد میں ہوں گے اور حقیقی بھائی میراث کے مستحق ہوں گے۔
اور اس کی علت انہوں نے کیا بیان کی ہے؟ یہی کہ بھئی ان کا حقیقی بیٹا یا بیٹی ہونا یہی علت ہے کہ وہ ماں شریک یا باپ شریک پر مقدم ہوں گے، لہذا اب جہاں جہاں پر بھی حقیقی اولاد ہوگی وہ دوسروں کے مقابل میں یعنی زیادہ حقدار ہوتی ہے۔ تو بہرحال کبھی کبھی کسی حکم کی علت پر باقاعدہ اجماع ہوتا ہے علماء کا کہ اس حکم کی علت یہ ہے، تو وہاں سے بھی پھر علت معلوم ہو جاتی ہے۔ اصل جو طریقے ہیں یہ دو تو اتنے زیادہ اس میں اتنے ذہن لڑانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن 3 سے لے کر 6 تک یہ جو 4 قسمیں ہیں یہ بڑی اہم ہیں۔ یہ جو تیسرا طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں صبر و تقسیم۔ 2 لفظ ہے اس میں، صبر سین کے ساتھ اور تقسیم۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جانچنا، امتحان لینا، آزمائش کرنا یا جانچنا، جانچ پڑتال۔ اور تقسیم کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ بھئی مختلف قسم کی کوالٹیز اور اوصاف کو الگ الگ کرنا، ڈیوائیڈ کر دینا، اس کو کہتے ہیں تقسیم۔ اب صبر و تقسیم کے ذریعے یہ ایک طریقہ ہے علت معلوم کرنے کا۔ اس کے ذریعے علت معلوم کیسے کی جاتی ہے؟ یوں کی جاتی ہے کہ علماء سب سے پہلے قرآنی آیات یا حدیث میں صبر پہ عمل کرتے ہیں سین کے ساتھ، جانچتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر تقسیم پہ عمل کرتے ہیں، تو لہٰذا علت معلوم ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ مثلا قرآن کی کوئی آیت اٹھائی، ٹھیک ہے، جس میں کسی حکم کا تذکرہ ہے، اور اس حکم سے متعلق جتنی بھی اس کی کوالٹیز اس حکم کی تھی اور جتنی بھی اوصاف تھی، ان تمام اوصاف کو مجتہد نے جانچا اور اس کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد ان کو جمع کر دیا کہ بھئی یہ جو حکم لگا ہے اس کی ایک ریزن یا وصف یہ ہے، ایک یہ ہے، دوسرا تیسرا چوتھا، یہ 5 اوصاف ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ جانچ پڑتال کر کے ان کو جمع کر دیا، ان تمام اوصاف کو، اس حکم کے اوصاف کو جمع کر دیا۔ اب اس کے بعد اس کو ڈیوائیڈ کرے گا۔ کیسے؟ اس میں غور و فکر کر کے دیکھے گا کہ اس میں سے کون سا ایسا وصف ہے کہ جس پر علت کی تمام شرائط منطبق ہوتی ہے، فٹ ہوتی ہے۔ علت کی شرائط ہم نے گزشتہ کلاس میں پڑھی تھی، تو جس وصف پر علت کی تمام شرائط فٹ ہو جائے تو اس کو لے لیتے ہیں اور باقی اوصاف کو چھوڑ دیتے ہیں، تو لہذا علت معلوم ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو اس کی طریقے کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر قرآن کے اندر آیا ہے نا کہ بھئی شراب حرام ہے۔ اب مجتہد شراب کے حرام ہونے کی علت معلوم کرے گا بذریعہ صبر و تقسیم۔ سب سے پہلے وہ شراب کی اوصاف معلوم کرے گا کہ کتنی اس میں کوالٹیز یا صفات ہے۔ اس نے ایک صفت یہ نکالی کہ بھئی یہ انگور کا شراب ہے، انگور کا مشروب ہے۔ نمبر 2، اس کے اندر ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ یہ رقیق اور سیال ہوتا ہے، مائع پانی کی طرح نا، سیال ہونا۔ تیسری اس کے اندر ایک صفت یہ ہے کہ یہ نشاور ہوتا ہے۔ یہ 3 صفات اس نے جمع کر لی، جانچ پڑتال کر دیا اس کا صبر و تقسیم کر کے، ٹھیک ہے، صبر کر کے۔ اب اس کی تقسیم کرے گا۔ سب سے پہلے اس نے غور و فکر کیا کہ کیا انگور کا مشروب ہونا یہ علت بن سکتا ہے یا نہیں؟ تو نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگور کا مشروب ہونا یہ تو دیگر حلال مشروبات بھی پھر حرام ہو سکتی ہے، یعنی کہ انگور کے جو دیگر مشروبات ہوں گے جو نشاور نہیں ہوں گے۔ اسی طرح رقیق اور سیال ہونا یہ بھی کوئی علت نہیں بن سکتی، علت جامعہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی وغیرہ بھی تو سیال ہوتے ہیں، وہاں پھر علت آپ بٹھائیں گے، حکم نہیں لگائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تیسری علت مجتہد نے غور کیا کہ وہ نشاور ہونا ہے، اور اس پر علت کی تمام جو کوالٹیز اور شرائط ہے وہ فٹ ہوتی ہے کہ وہ وصف ظاہر ہو، وصف منضبط ہو، وصف متعدی ہو، وصف مناسب ہو، تو لہٰذا وہ نشاور ہونے کے اندر پائی جاتی ہے۔ مصنف نے، مجتہد نے غور فکر کر کے نشاور ہونے کی علت کو علت قرار دیا۔ اس کو کہتے ہیں صبر و تقسیم کے ذریعے سے یہ علت معلوم ہو گئی۔ چوتھا طریقہ ہے تنقیح المنات۔ تنقیح المنات میں بھی 2 لفظ ہے، ایک تنقیح اور دوسرا منات۔ منات تقریباً تینوں میں ہے۔ تنقیح کا مطلب ہوتا ہے کانٹ چانٹ، صاف ستھرا کرنا، کانٹ چانٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور منات علت کو کہتے ہیں۔ منات سمجھ لیجئے کہ علت کا دوسرا نام ہے منات۔ تو کیا مطلب ہو جائے گا تنقیح المنات کا؟ علت کی کانٹ چانٹ کرنا، علت کو دیگر اوصاف سے الگ کرنا۔ تو صاف سی بات ہے
اب تنقیح المنات کا کیا طریقے کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ تنقیح المنات کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک مجتہد ہے، اس کو کسی حکم کی تمام صفات کا علم ہے کہ اس حکم میں یہ صفت ہے، یہ صفت، یہ صفت ہے، تو وہ ان صفات کو کانٹ چانٹ کر کے علت کو الگ کرتا ہے. علت کو کیا کرتا ہے؟ الگ کرتا ہے کہ بھئی یہ صفت ہے ایک، اس کو کانٹ چھانٹ کر کے اس میں دیکھے کہ کون سی جو صفت ہے وہ علت بن سکتی ہے اور کون سی صفت علت نہیں بن سکتی. اب اگر آپ، یہ تو ہو گیا تنقیح المنات، اگر آپ غور کریں تو آپ کو صبر و تقسیم اور تنقیح المنات میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آئے گا. صبر و تقسیم کا مطلب بھی یہی تھا کہ حکم کی صفات کو جمع کر کے علت کو پھر الگ کر کے اس میں شرائط دیکھ لینا، معلوم کر کے، اور کسی ایک صفت کو علت کا حکم لگا دینا. اور تنقیح کا مطلب یہی تنقیح المنات کا کہ بھئی تمام اوصاف کی کھانٹ چھانٹ کر کے علت کو الگ کرنا. لیکن اصول فقہ میں دونوں میں فرق بیان کیا جاتا ہے، صبر و تقسیم اور تنقیح المنات. وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے، کہتے ہیں کہ جو تنقیح المنات ہوتا ہے نا، یہ سب سے ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے. اس میں علت کی تعیین نہیں ہوتی کہ یہ والی وصف جو ہے یہ علت ہے، بس اس میں صرف کسی حکم کی تمام اوصاف کو جمع کر کے اس کی کانٹ چانٹ کی جاتی ہے اور بس اس میں غور و فکر کر لیا جاتا ہے. ابھی علت کی تعیین نہیں ہوتی تنقیح المنات. ٹھیک ہے؟ بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ جو منصوص مسئلہ ہے وہ اور غیر منصوص مسئلے کے درمیان میں اگر کوئی فرق ہے تو ان فرقوں کو ختم کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر میرے سامنے آیا ایک مشروب کہ کیا یہ مشروب حلال ہے یا حرام، تو میں نے شراب کے اوصاف کے اندر غور کیا اور اس مشروب پہ میں نے اس کو فٹ کرنے کی کوشش کی. دونوں کے درمیان جتنے بھی فروق تھے ان فروق کو میں نے ختم کرنے کی کوشش کی، اور تو اس کو کہتے ہیں تنقیح المنات. اس وجہ سے اس کو الغاء الفارق کا نام بھی دیا جاتا ہے، تنقیح المنات کو. تو بہرحال تنقیح المنات بالکل ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے، اس میں صرف اوصاف کی کانٹ چانٹ ہوتی ہے. جبکہ صبر و تقسیم جو ہے نا، یہ انتہائی مرحلہ ہے کہ جس میں اوصاف کی کانٹ چانٹ کر کے کسی ایک وصف کو باقاعدہ علت بنا دینا اور اس کو علت کی تمام شرائط اس پر فٹ کر کے یہ کہہ دینا کہ بھئی یہ حکم، یہ والی صفت جو ہے یہ علت ہے. نمبر 5 پہ جو پانچواں طریقہ ہے مسالک کی علت کا، وہ تخریج المنات ہے. تخریج المنات سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے علت نکالنے کا، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جو پیچھے 4 طریقے گزرے ہیں ان میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کر کے علت کو نکال دینا تو اس پروسیس کو کہیں گے تخریج المنات. یعنی علت نکالنے کا جو پروسیس ہوتا ہے، علت نکالنے کی جو کارروائی ہوتی ہے، اس کارروائی کو کہتے ہیں کیا؟ تخریج المنات. اس کی عربی تعریف یوں کی جاتی ہے، استخراج علت معینت ببعض الطرق. کسی بھی طریقے سے علت کو نکال دینا تو یہ تخریج المنات ہے. تو لہٰذا یہ کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، آپ نے نص کے ذریعے علت نکالا تو بھی یہ تخریج المنات کیا آپ نے، ٹھیک ہے، اجماع کے کسی بھی ذریعے سے، تو اس طریقے کو کہیں گے کہ یہ طریقہ، یہ پروسیس جو ہے تخریج المنات ہے. نمبر 6 تحقیق المنات. اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ علت کو دیگر جگہوں پر اپلائی کرنا. علت کو دیگر جگہوں پر کیا کر دینا؟ اپلائی کر دینا. یعنی کیا مطلب؟ نص کے ذریعے سے آپ کو علت معلوم ہو گئی کسی حکم کی، یا اجماع کے ذریعے حکم کی علت معلوم ہو گئی، یا صبر و تقسیم کے ذریعے حکم کی علت معلوم ہو گئی، یا تنقیح المنات، کسی بھی ذریعے سے علت معلوم ہو گئی، وہ علت اٹھا کر دیگر مقامات پر اس کو اپلائی کر دینا کہ کیا دیگر مقامات پر وہ علت لاگو ہو سکتی ہے یا نہیں. مثلا شراب کی علت آپ نے نکالی صبر و تقسیم کے ذریعے کہ وہ نشاور ہونا ہے. اب اس نشاور ہونے کو اٹھائیے اور اپنے زمانے کے جو مختلف وائنز وغیرہ بنے ہوئے مشروبات ان پہ فٹ کرتے جائے کہ یہ والا حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ حرام نہیں ہے. تو اس کو ہم کہیں گے تحقیق المنات، کہ علت کی اپلیکیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مسالک علت ہے، اصول فقہ کی کتابوں میں اس کی تفسیر ملتی ہے. یہ جو تنقیح المنات، تخریج المنات، تحقیق المنات ہے، اس پر توضیح طلبی میں بڑی اچھی بحث ہے. اس کا خلاصہ میں نے آپ کو سامنے عرض کر دیا. یہ تو ہو گئی یہ قسمیں. اب ذرا یہ جو نمبر 7 پہ ہے نا، علت، سبب، شرط اور علامت،
اس کو ابھی رہنے دیتے ہیں، یہ والا پوائنٹ یہاں نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ آگے دوبارہ اس کا اپنے ایک مقام آئے گا، تو چونکہ وہاں اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، علت کی بھی تعریف، سبب کی، شرط کی، اور سب میں فرق وغیرہ، اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے پھر معنی، اس کا اصل مقام وہ ہے۔ یہاں تو صرف اور صرف قیاس کی وجہ سے اس کو میں نے شامل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن قیاس سے زیادہ اس کا تعلق حکم کے ساتھ ہے، وہ انشاءاللہ جب ہماری بحث آئے گی نا آگے حکم، تو اس کے ضمن میں ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو نمبر 7 والا نقطہ فی الحال آپ رہنے دیں، ہم نمبر 8 کی طرف آتے ہیں، قیاس کی اقسام۔ علماء جو ہے نا عمومی طور پر علماء کہتے ہیں کہ قیاس کی 3 قسمیں ہیں۔ عام علماء جب قیاس کی اقسام بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ علماء کی قیاس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، قیاس اعلی، قیاس مساوی اور قیاس ادنا۔ اس کا ایک بیک گراؤنڈ آپ سمجھ لیجئے تو آپ کو تینوں قسموں کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ قیاس کس پروسیس کو کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر ایک مسئلہ موجود ہے واضح الفاظ میں، ٹھیک ہے، اس مسئلے کی علت اور ریزن آپ نکالے، اور اس علت اور ریزن کو آپ اپنے زمانے کے جو جدید مسائل ہے جس کا قرآن و حدیث کے اندر ذکر نہیں ہے، وہاں آپ اس ریزن اور علت کو اپلائی کریں، اگر اپلائی ہو رہا ہے تو حکم بھی لگا دے، نہیں ہو رہا تو حکم نہ لگائے۔ یہ قیاس کا پروسیس تھا نا، اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ہوتا ہے اصل حکم، پھر ہوتا ہے فرع، ٹھیک ہے؟ فرع جو ہے وہ جدید مسئلہ ہوتا ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، جبکہ اصل اس کو کہیں گے کہ جس کا قرآن و حدیث میں باقاعدہ ذکر ہو نا، اصل یا اصل کا حکم، کہ جو منصوص مسئلہ ہوتا ہے وہ اصل یا اصل کا حکم ہے، اور فرع جو ہے وہ جدید مسئلہ ہوتا ہے جس کا قرآن کے اندر کوئی قرآن حدیث میں ذکر نہ ہو۔ اب انہی دونوں کو دیکھ کر یہ تینوں قسمیں نکل سکتی ہے۔ کبھی اس طرح ہوگا کہ اصل سے آپ نے جو علت نکالی ہے وہ علت آپ نے فرع پر فٹ کی، اور وہ علت اصل سے زیادہ فرع پر بطریق اولا فٹ ہو رہی ہو، اصل کے اندر اتنی زیادہ فٹ نہیں ہو رہی بلکہ اصل سے زیادہ وہ علت فرع پر فٹ ہو رہی ہے، تو یہ پہلی قسم ہے قیاس اعلی، کہ فرع کے اندر علت جو ہے نا بہت قوی درجے میں پائی جا رہی ہے، اصل سے زیادہ قوی علت فرع کے اندر پائی جا رہی ہو، تو اس کو کہتے ہیں قیاس اعلی۔ اگر دونوں کے اندر علت بالکل برابر ہے، سیم ٹو سیم ہے، تو پھر یہ ہے قیاس مساوی۔ اور اگر اصل کے اندر جو علت ہے وہ قوی ہے اور فرع کے اندر جو علت ہے وہ اتنی قوی نہیں ہے، اگرچہ علت تو ہے لیکن زیادہ قوی نہیں ہے، تو یہ قیاس ادنا ہے۔ تو تینوں قسمیں تعریف معلوم ہوگی، قیاس اعلی، قیاس مساوی، قیاس ادنا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے قرآن مجید کے اندر آیا ہے ایک حکم کہ فلا تقل لهما اف، کہ بھئی تم والدین کو اف تک نہ کہو۔ اب یہ حکم ہے والدین کو اف نہ کہنا، یہ حکم ہے، اس کی علت کیا ہے؟ ایذا رسانی، کہ بھئی والدین کو اف نہ کہنا، اس کی علت یہ ہے کہ والدین کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، اب آپ سے یہ تو آپ نے حکم نکالا، اور اس کے اندر آپ سے کسی نے پوچھا کہ والدین کو مارنا جائز ہے، تو آپ نے اس آیت سے دلیل کے طور پر پیش کر دیا، آپ نے کہا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مارنے میں بھی وہی علت ہے، وہ ہے والدین کو تکلیف، تو اف میں بھی والدین کو تکلیف تھی اور مارنے میں بھی والدین کو تکلیف ہے، تو اف کہنا منع ہے تو مارنا بھی منع ہے۔ لیکن ذرا مجھے بتائیے کہ جو مارنا ہے جس کا قرآن و حدیث کے اندر ذکر نہیں ہے، فرع، اس کے اندر تکلیف زیادہ ہے یا اف کے اندر؟ فرع کے اندر زیادہ ہے، مارنے کے اندر، تو یہ قیاس اعلی ہے کہ قرآن کے اندر جو مسئلہ موجود ہے اس میں وہ علت اتنی زیادہ قوی نہیں ہے جتنی زیادہ قوی جو ہے وہ دوسرے مسئلے میں ہے جس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، یعنی کہ مارنا، ٹھیک ہے؟ دوسری قسم ہے قیاس مساوی، کہ بالکل سیم ٹو سیم ہو۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر آیا ہے نا کہ یتیم کا مال ظلمن نہ کھاؤ، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، کہ جو یتیم کا مال ظلمن کھاتے ہیں وہ آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، دوبارہ ظلمن کھانے کو منع کیا ہے۔ اب آپ سے کسی نے اچھا اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت یہ ہے کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف، یتیم کے مال میں ناجائز عمل آپ کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، اب آپ سے کسی نے پوچھا کہ کیا یتیم کا مال ظلمن کھانا تو منع ہے، چلے قرآن میں آیا ہے، لیکن یتیم کا مال
چوری کر کے صدقہ کرنا یا چوری کر کے جلا دینا، کیا یہ جائز ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح ظلمن کھانے کی علت کی یتیم کے مال میں ناجائز تصرف، تو وہ یہاں پر بھی ہے. آپ چوری کر کے صدقہ کریں یا چوری کر کے جلا دے، سیم بات ہے. ظلمن کھائے آپ یا آپ اٹھا کر جلا دے، دونوں میں برابر بات ہے کہ یتیم کے مال میں ناجائز عمل ہو رہا ہے، لہٰذا یہ مساوی ہے، دونوں بالکل سیم ٹو سیم ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں قیاس مساوی. قیاس ادنا، قیاس ادنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل کے اندر علت زیادہ قوی ہو اور فرع کے اندر کچھ کمزور ہو. مثال کے طور پر شراب کی علت ہے حرام ہونے کی، وہ ہے نشہ آور ہونا. اب آپ کے سامنے کوئی اور مشروب آیا، ٹھیک ہے، مثلا کھجور کا یا کسی اور چیز کا، وہ بھی نشہ آور ہے، تو اس کو بھی آپ نے حرام ہونے کا حکم لگا دیا. لیکن شراب میں وہ علت زیادہ قوی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا شراب نجس بھی ہے، کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ، شراب کے علاوہ جو دیگر مشروبات ہیں وہ حرام تو ہے، لیکن اس میں اتنی زیادہ قوت والی علت نہیں ہے، اس پر شراب والے احکامات اتنا ہی نہیں ہوتے زیادہ، لیکن صرف حرمت کا حکم لاگو ہوتا ہے کہ حرام ہے. تو بہرحال اس کو کہتے ہیں قیاس ادنا. یہ جمہور علماء قیاس کی عمومی طور پر یہ 3 قسمیں بیان کرتے ہیں. حنفیہ جو ہے وہ قیاس کی 2 قسمیں بیان کرتے ہیں، ایک قیاس جلی اور دوسری قسم ہے قیاس خفی. قیاس جلی کا مطلب حنفیہ کیا یہ ہے کہ ایسا قیاس کہ جس کی علت بالکل ظاہر اور کلیئر ہو. سمجھ آ رہا ہے کہ اس حکم کی علت یہ ہے، تو بالکل ظاہر اور کلیئر علت ہو قیاس کی، تو وہ ہے قیاس ظاہر، نہیں قیاس جلی. مثلا شراب کی علت نشہ آور ہونا بالکل ظاہر ہے بھائی، ٹھیک ہے. والدین کو مارنے کی علت ایذا رسانی بالکل ظاہر ہے، یہ قیاس جلی ہے. اب دوسری قسم ہے قیاس خفی. قیاس خفی کا کیا مطلب ہے؟ ایسا قیاس کہ جس میں حکم کی علت بہت زیادہ مخفی ہو، چھپی ہوئی ہو، آسانی کے بغیر غور و فکر کے سمجھ میں نہ آئے، بغیر غور و فکر کے سمجھ میں نہ آئے. بالفاظ دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کیا کہ قیاس خفی کا مطلب یہ ہے کہ ایک حکم ہے، اس کی ایک وصف اور ایک کوالٹی یا ایک صفت جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے، لیکن واضح ہے، لیکن وہ علت نہیں ہو. علت جو ہے وہ اس ظاہر صفت کے علاوہ کوئی اور چھپی ہوئی صفت ہو جس کے لیے غور و فکر کر کے اس کو تلاش کرنا پڑے. تو ظاہر صفت کو چھوڑ کر اس حکم کے لیے اندر گھس کر اس باطن میں جا کر اس کے اندر چھپی ہوئی علت کو نکالنا، اس کو کہتے ہیں قیاس خفی. مثال کے طور پہ جو بڑے بڑے درندے ہوتے ہیں نا جو چھیڑ پاڑ کرتے ہیں، جیسے شیر، چیتا وغیرہ، یہ ان کا جھوٹا ناپاک ہے، ٹھیک ہے، ان کا جھوٹا ناپاک ہے، ٹھیک ہے جی. اور ان کے جھوٹے کے ناپاک ہونے کی علت کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ان کا گوشت بھی ناپاک ہے، تو جو ان کا جو لعاب ہوتا ہے وہ بھی چونکہ گوشت سے نکلتا ہے، تو وہ اگر ان کے پانی میں جائے گا تو پانی ناپاک ہو جائے گا. تو بہرحال لعاب چونکہ پانی میں لگ جاتا ہے، تو اس لیے جو ہے یہی علت ہے اس حکم کا، ٹھیک ہے، یہی تو علت ہے. اب آتے ہیں ہم پرندوں کی طرف. جو بڑے بڑے پرندے ہوتے ہیں نا، یعنی جو چھیڑ پھاڑ کرنے والے پرندے ہوتے ہیں، جیسے شاہین ہے، باز ہے، چیل ہے، عقاب ہے، جو چھیڑ پھاڑ کرتے ہیں، کیا ان کا جھوٹا بھی ناپاک ہے؟ اب یہ سوال ہے نا. اس حکم کی 2 علتیں ہے، ایک چھپی ہوئی ہے، ایک ظاہر ہے. ظاہر تو یہ ہے کہ ہم ان پرندوں کو ان بڑے بڑے جانوروں پر قیاس کریں کہ جس طرح ان جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہے تو ان کا بھی جھوٹا ناپاک ہوگا، کیونکہ دونوں سیم ہے، چھیڑ پھاڑ کرتے ہیں، دوسرے جانوروں کو مار کر کھاتے ہیں، تو لہذا ناپاک ہونا چاہیے. یہ ہے ظاہری صفت. لیکن حنفیہ نے کہا نہیں، یہ اس کی علت نہیں ہے بھائی. اس کے اندر جب اندر غور و فکر کریں گے آپ، وہ ہے لعاب، ٹھیک ہے. تو چونکہ یہ جو پرندے ہوتے ہیں ان کی چونچ چونکہ ہڈی کی ہوتی ہے، اور اس ہڈی کے ذریعے سے نیچے پانی تک لعاب نہیں پہنچتا، صرف وہ ہڈی لگتی ہے، اس لیے وہ پانی پاک ہوگا کیونکہ لعاب نہیں پہنچ رہا. تو یہ ایک مخفی چھپی ہوئی علت تھی، اس کو کہتے ہیں قیاس خفی. اس کو حنفیہ استحسان بھی کہتے ہیں، جس کو آگے ہم اختلافی ادلہ کے اندر تفصیل سے بیان کریں گے، ٹھیک ہے. تو قیاس خفی حنفیہ کے ہاں در حقیقت استحسان ہے. یہ جو گزشتہ کلاسز میں ایک پوائنٹ رہ گیا تھا ہمارا، قیاس کی حجیت، ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں.
قیاس کی جو حجیت ہے کہ کیا قیاس جو ہے وہ شرعی دلیل ہے یا نہیں، یعنی احکامات کے لیے سورس اور ماخذ ہے یا نہیں، اس میں عام علماء جمہور علماء کے نزدیک سب کے ہاں قیاس جو ہے وہ باقاعدہ شرعی حجت ہے اور دلیل ہے، احکام شرعیہ کے لیے سورس ہے۔ ہاں بعض اہل ظواہر اور بعض معتزلہ اور کچھ شیعہ حضرات اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن جمہور علماء کے ہاں قیاس جو ہے وہ حجت ہے۔ قیاس کے حجت ہونے پر علماء مختلف دلائل دیتے ہیں، قرآن سے بھی دلیل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے سورۃ الحشر میں کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یعنی اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ اب اس سے بصیرت حاصل کرو نا۔ اب اس سے قیاس پر کیسے استدلال کیا گیا ہے؟ وہ یوں کہ دیکھیے یہ حکم آیا ہے مسلمانوں کو کہ بھئی تم لوگ اس یہود و نصارہ اور کفار کو دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے چونکہ گڑبڑ کی، اس گڑبڑ کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا ہوا، تو تم لوگ بھی اگر اسی طرح گڑبڑ کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا، لہذا نصیحت حاصل کرو اور جو کچھ گڑبڑ انہوں نے کی ہے تم نہ کرو۔ اب اگر آپ غور کریں گے تو قیاس کا کچھ نہ کچھ تصور یہاں موجود ہے۔ کیسے؟ اس طرح کہ جو یہود نے خرابی کی، اگر وہ خرابی تمہارے اندر آ گئی تو وہی حکم لگے گا، وہی عذاب آئے گا جو یہود اور کفار پر لگا ہے۔ تو یہ قیاس کا کچھ نہ کچھ تصور ہے کہ نہیں، کہ جس علت کی بنیاد پر کفار پر عذاب آیا تھا اسی علت کی بنیاد پر تمہیں بھی عذاب دیا جا سکتا ہے، اس علت سے بچو۔ تو ایک حکم کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دینا، اگرچہ یہ نصیحت کی باتیں ہو رہی ہے اور احکام کے ساتھ اور شرعی احکامات کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی حد تک قیاس کا ایک تصور قرآنی آیت سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، نمبر 2، قیاس کی حجیت پر علماء جو ہے وہ حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ وہ مشہور حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے تو ان سے پوچھا تھا نا کہ بھئی تم کیسے فیصلہ کرو گے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ بھئی میں قرآن سے دیکھوں گا، پھر قرآن مجید سے رہنمائی کروں گا، پھر سنت رسول سے، نہ ہوا تو اجتہاد کروں گا، اور اجتہاد میں جو ہے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا کی تھی؟ تحسین فرمائی تھی، تائید فرمائی تھی۔ تو دیکھیے نا وہاں جو اجتہاد تھا وہ کیا تھا؟ قیاس ہی تو ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3، کچھ ایسی حدیث ملتی ہے جس میں عملی طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خود بھی اجتہاد اور استنباط پہ عمل کیا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ حدیث میں آتا ہے کہ بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دیا ہے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا، بلکہ فرمایا کہ اگر تم روزے کی حالت میں منہ میں پانی ڈال کر کلی کر کے پانی پھینک دو تو کیا خیال ہے تمہارا، روزہ ٹوٹ جائے گا؟ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، تو فرمایا ٹھیک ہے پھر اس یہ دونوں سیم ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وضو کے اندر جو منہ میں پانی ڈالا جاتا ہے روزے کے اندر پھر پھینک دیا جاتا ہے، اسی پر قیاس کر کے بوسے کا حکم نکال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنباط فرمایا۔ اور بھی اس طرح کی کئی عملی مثالیں ملتی ہے اس کی۔ اسی طرح چوتھی بات، صحابہ کرام کے عمل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے استنباط اور اجتہاد سے عمل کیا تھا۔ مثال کے طور پر وہ مشہور بحث ہے کہ سود جو ہے، نہیں سود نہیں، کہ قبل القبض کسی چیز کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بھئی اناج اور کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ قبل القبض نہ بیچو، لا تبیعوا الطعام قبل القبض، کہ میں نے دکاندار سے کوئی چیز خریدی کھانے پینے کی تو جب تک میں اس پر قبضہ نہ کر لوں اس وقت تک میں اس کو آگے فروخت نہیں کر سکتا، پہلے قبضہ کروں گا پھر بیچوں گا۔ اب یہ تو صرف کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسی حکم کو ہر منقولی چیز پر فٹ کیا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ ہر منقولی چیز کا یہی حکم ہے کہ جب تک اس پر قبضہ نہیں کیا جائے گا تو اس کو آگے نہیں بیچا جا سکتا۔ تو دیکھیے اور بھی کئی صحابہ کرام کے عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے قیاس سے وہ کیا تھا۔ اور آخری پانچویں بات جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ شریعت نے قرآن و حدیث میں تمام مسائل کی ہر جزئی بیان نہیں کی، شریعت نے اصول بتائے ہیں، قواعد بتائے ہیں۔ ٹھیک ہے۔
تو شریعت نے جب قواعد بتائے ہیں تو انہی قواعد کی روشنی میں ہم قیامت تک آنے والے تمام مسائل کو حل کریں گے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں شریعت کے وہ جو احکامات ہیں وہ صرف قرآن و حدیث کے اندر جتنی باتیں ہوئی ہے بس وہی ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ شراب حرام ہے تو بس ٹھیک ہے، بس صرف شراب حرام ہے، دیگر تمام نشاور مشروبات حلال ہے کیونکہ وہ شراب نہیں ہے۔ نو، شراب تو بطور مثال اس وقت کے زمانے کے طور پہ بھی دی تھی، اصل تو اصول تھا، وہ اصول تھا کہ نشاور مشروب حرام ہے، اس کی مثال شراب اس لیے دی کہ اس وقت تھی وہ، اب اس کی جو آج کل جتنی بھی جدید صورتیں آئے گی وہ سب حرام ہوگی اس اصول کے تحت۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں صرف شراب حرام تھی باقی تمام نشاور چیزیں حلال ہے، تو یہ پھر یہ شریعت قیامت تک آنے والے احکامات کو کیسے احاطہ کرے گا، اور یہ قرآن و حدیث قیامت تک آنے والے لوگوں کی رہنمائی کیسے کرے گا؟ اگر آپ قیاس اور اجتہاد کا انکار کریں گے تو قرآن و حدیث قیامت تک آنے والے مسائل کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے اور مسائل کے لیے رہنمائی نہیں کر سکتا۔ پھر تو قرآن و حدیث کے اندر جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان اصولوں کو آپ جدید مسائل پر اگر آپ منطبق کریں گے تو تب ہی جدید مسائل کا حل نکلے گا، ورنہ تو ناممکن ہے، اور یہی بات قیاس ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ شریعت نے جتنے احکامات دیے ہیں لوگوں کے لیے اور ان کے پیچھے جو مصالح ہے کار فرما ہے، وہ مصالح بھی تب ہی وہ مصالح وجود میں آ سکتے ہیں جب وہ مصالح پہ عمل پوری ہو سکتی ہے وہ مصالح جب قیاس پہ عمل ہو۔ اگر قیاس جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے تو مصلحتیں پوری نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال یہ خلاصہ ہے قیاس کا۔ اس کے بعد انشاءاللہ یہ ہماری اتفاقی دلائل تھی جو تقریباً 4 تھی، اس کی تفصیلات ہم نے پڑھ لی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ اختلافی دلائل ہوں گے، استحسان، مصالح مرسلہ، سد ذرائع، پھر اسی طرح عرف، قول صحابی اور پچھلی شریعتیں، اور پھر استصحاب حال، یہ تقریباً 7 ہے۔ اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 1-2 کلاسز میں یہ ہو جائے۔